السلام علیکم دوستو آج ہمارا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے وجوہات تلاش کرنی ہے کہ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ اس قدر روبہ زوال کیوں ہے، ہم پسماندگی کا شکار کیوں ہیں۔ دوستو 17ویں صدی عیسوی سے یورپ نے پرانے نظام جو فقط قصے اور اندھے عقائد پر استوار مبنی سماج تھا کو بدلنے کی کاوش نے ایک عہد کی طرف منتقل کر دیا، جس سے نئی ترقی یافتہ شکل میں دنیا وجود میں آئی، جس کے ارتقائی مراحل میں اس عہد کی ترقی کی ایک جھلک اب ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال اب جب دنیا بھر کی اقوام میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مسابقت کا معاملہ ہے، اس لیے کہ ذرائع پیداوار کو ترقی یافتہ شکل دے کر وسائل کو اکٹھا کرنے میں ایک دوسرے سے بازیاں لے رہے ہیں، اس لیے کہ گراں خواب چینی جنہیں فقط 70 سال پہلے حفیمی کہہ کر نفرت کا اظہار کیا جاتا تھا، اب عالمی منڈیوں میں اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اپنی کلیدی حیثیت کا تعین کرتے ہوئے عالمی طاقت کا توازن اپنے حق پہ کر لیا ہے۔ لیکن یہاں 7 ارب 80 کروڑ انسانوں کی اس دنیا میں 2.25 ارب مسلمانوں کی اس جہد میں کیا کردار ہے، اور وہ امت مسلمہ جو دن کے 5 اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا دو جہاں کا نام لیتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ علم کے حصول کو گود سے گور تک ہر مومن کا فرض قرار دیا، اور جس کی پہلی وحی کا آغاز ہی اقرا سے ہوا۔ دوستو اس وقت دنیا میں 28,500 یونیورسٹیز ہیں، جن میں مسلم ممالک کی 1800 یونیورسٹیز بھی ہیں، جن میں فقط 312 یونیورسٹیز ایسی ہیں۔ یہ غور طلب بات ہے کہ 312 ہی فقط ایسی یونیورسٹی ہیں جہاں کی تدریسی فیکلٹی کسی عالمی سطح کا تحقیقی کام شائع کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ باقی ماندہ 1500 یونیورسٹی میں سائنس کے میدان میں کوئی معیاری کام نہیں ہو رہا، ان کا وجود ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ ان تعلیمی اداروں کی جغرافیائی تقسیم بھی عجیب ہے کہ 50 بہترین محققین تیار کرنے میں 26 محققین کا تعلق ترکی سے ہے، فقط 2 ہے جن کا تعلق پاکستان سے ہے، اور رینکنگ کے حساب سے پہلی دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹیز میں پاکستان کی کسی یونیورسٹی کا شمار نہیں۔ اس لیے پاکستان میں سائنس کے 2 نوبل پرائز ونرز ہیں، لیکن اگر ان میں سے ایک کو کافر قرار دے دیا جائے تو پاکستان میں ایک ہی مسلمان ہے جو کیمسٹری کے مضمون میں سائنسدان رہ جاتا ہے۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق مسلمانوں میں 1000 انسانوں میں فقط 9 لوگ سائنس کے مضمون میں دلچسپی لیتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ سائنس کے مضمون کو پڑھ کر ڈگری لینے سے نوکری ملنے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کا اس مضمون سے عشق یا تحقیق کی جذبہ کہیں نظر نہیں آتا۔ اب ہم ذرا اس سلسلے میں بیرسٹر نسیم باجوہ صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ بہت عرصے سے انگلینڈ میں لا پریکٹس کرتے رہے اور ایچسن کالج لاہور میں بھی پڑھایا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سمیت بہت سی قابل ذکر شخصیات ان کے اسٹوڈنٹ رہے، پاکستان کی سیاست اور سماج پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان سے استفسار کرتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ مسلمانوں کی خصوصاً پاکستان میں سائنس سے لوگوں کی عدم دلچسپی کی کیا وجوہات ہیں؟ ہاشمی صاحب، آج آپ نے مذاکرے کا جو موضوع چنا ہے وہ نہایت اہم ہے اور وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ احساس کہ اتنے تعداد میں لوگ جو کہ آپ کے خیال میں 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہیں، وہ ان کی پسماندگی کی کیا وجہ ہے، اور اس میں آپ نے بجا طور پہ ان کا یہ تجزیہ کیا ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پسماندہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ تمام میدانوں میں پسماندہ ہیں، سماجی علوم میں بھی ان کا رویہ بڑی پسماندگی کا ہے، بلکہ میں ایک قدم آگے جا کے کہوں گا ان کا اپنے مذہب کے بارے میں جو شعور ہے وہ بھی اس وقت کسی لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ترقی پسندانہ ہے، اور
جو کوئی بھی آپ ایسا میدان نہیں کہہ سکتے جس میں ہم کہیں کہ یہاں تو وہ بام عروج پہ پہنچ گئے لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں۔ یہ رویہ صرف عمومی بھی ہے اور حکومتوں کا بھی اس میں ذمہ داری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ کوئی بھی حکومت حکومت کسی اسلامی ملک کی حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو فلاحی مملکت نہیں کہہ سکتی، اور ان کا تعلیم کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ جی ڈی پی کا بہت چھوٹا حصہ ہے، حالانکہ ان کو بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور شرائط ہمارا جو خواندگی ہے وہ بھی بہت کم ہے۔ ہم زبان آج بھی پڑھانے کے لیے انگریزی استعمال ہوتی ہے، تو جو قوم اپنی قومی زبان کو بھی درجہ نہ دے سکے، ان کو غیر زبان میں تعلیم حاصل کر سکے، نہ ان کو سائنس آئے گی، نہ ٹیکنالوجی، اور نہ ہی کوئی اور بھی علم، نہ تاریخ، نہ جغرافیہ، وہ ان کی جہالت کی بیسک ذمہ داری یہ ہے کہ ان کا جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے، پڑھانے کا جو ذریعہ تعلیم ہے وہی غیر ملکی ہے۔ مادری زبانوں کو اس نے نظر انداز کر دیا ہے، جو کہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا۔ تو ایک مجموعی تصویر ہے، اس میں اس کے ایک گوشے کی ہم پہ روشنی ڈالیں تو وہ تو ہمیں یقیناً بہت نمایاں نظر آئے گا، لیکن میری گزارش یہ ہوگی، اور جو میں نے یہاں یورپ میں نصف صدی سے زیادہ رہ کے دیکھا ہے، کہ ایک مجموعی ماحول جو ہے وہ رواداری کا، انسان دوستی کا، قانون کی حکمرانی کا، علم اور میں دلچسپی کا وہ پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس ماحول میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی وہی مقام ملا ہے جس کی وہ مستحق ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ باجوہ صاحب۔ دوستو، ہم تحقیق سے دور بھاگتے ہیں، فقط زراعت کا ایک شعبہ ہے یا کھارے پانی پر تحقیقی مکالمے ہمیں نظر آتے ہیں، حالانکہ یہی وہ مسلمان ہے جو مغربی ممالک میں جا کر سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، جس کا اعتراف نوبل انعام یافتہ سائنسدان اسٹیون وینبرگ نے کیا کہ مغرب میں بے حد ذہین مسلمان سائنسدان کام کرتے نظر آتے ہیں، مگر مسلمان ممالک سے آج تک ایک بھی قابل ذکر سائنسی مکالمہ پڑھنے کو نہ ملا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ اکیلا اسٹیون کی بات نہیں ہے، اور بھی بہت سے لوگ اسی انداز میں پاکستان یا امت مسلمہ کے حوالے سے جہاں جہاں مسلمان ممالک ہیں ان کے بارے میں ان کی یہی رائے ہے۔ مسلمانوں کا سائنس کی دنیا میں ان کی کارکردگی زیرو ہے، یہاں کسی کے پاس تحقیق کے لیے سرمایہ نہیں، حتیٰ کہ شاید وقت بھی نہیں، اس لیے کہ ان کی نظر میں اہمیت ہی نہیں۔ ہماری یونیورسٹیز ہی کو دیکھ لیں، جن کی فیکلٹی یعنی جتنے بھی ہمارے ٹیچرز ہیں، وہاں کے پروفیسرز ہیں، ان کی اکثریت کو جب زندگی کے ہر شعبے میں ناکامی کا سامنا کر کے مایوس ہونا پڑتا ہے تو وہ مجبوری میں ان درس گاہوں کا رخ اختیار کرتے ہیں تاکہ روزی روٹی چلتی رہے۔ اگرچہ آٹے میں نمک کے برابر وہ پروفیسر اور محققین موجود ہیں جو بلند اور اعلیٰ سطح کا تدریسی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ انتہائی خطرناک رجحان ہے اور لوگوں کی عدم دلچسپی سائنس کے حوالے سے ہمیں پسماندگی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ کسی بھی ذی شعور شخص کے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے منہ موڑ کر کس طرح ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نجی یونیورسٹی جو پرائیویٹ یونیورسٹیز پر نظر دوڑائیں، ان کی کارکردگی کو دیکھیں تو تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ نجی ادارے فقط اپنا دھندا چلانے میں مصروف ہے۔ یہ صرف طلباء سے خطیر رقم فیس کی مد میں نکالنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سماج میں سماجی علوم اور لسانیات کے مضمون کو پڑھنے کے لیے نوجوان طلباء کو ترغیب دیتے ہیں، جس سے کورے طلباء، پڑھانے والے بھی کورے، اس کا نتیجہ حد درجے تک ادنا روز کے حصول کے لیے بھی ان نوجوان کو جوتیاں چٹکانی پڑتی ہیں۔ میں خود بہت سے ایسے آئی ٹی سے وابستہ ان نوجوانوں کو جانتا ہوں جو بیچارے فقط 15,000 ماہانہ پر مشاعرے پر کام کر رہے ہیں۔ سماجی علوم اور لسانیات کے مضمون کا تو پوچھے نہیں کہ اردو، فارسی، عربی، پنجابی کے اساتذہ تو 10,000 روپے ماہانہ مشاعرے پر سکولوں میں پڑھانے پر مجبور ہے۔ ہماری یونیورسٹی ہر سال
ہزاروں بچوں کو غیر معیاری تعلیم دے کر ان کی زندگیوں میں زہر گھول رہے ہیں۔ حتیٰ کہ سائنسی علوم میں غیر معیاری تعلیم کی وجہ سے فزکس، کیمسٹری، میتھ کے فارغ التحصیل طلباء جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں۔ اگر میں ان نجی یونیورسٹیز کی حقیقت کو عیاں کر دوں تو اب معاملہ پھر تلخ ہو جائے گا، اور نہ ہی یہ میرا موضوع ہے۔ میرا موضوع ہم نے ان وجوہات کو کیونکہ تلاش کرنا ہے، لیکن مختصر ہمیں اس سوال کا بھی جواب تلاش کرنا ہے کہ ہم معیاری تعلیم اور تحقیق سے دور کیوں ہیں۔ مشرق وسطیٰ کو اگر نظر ڈالیں تو مشرق وسطیٰ میں اگرچہ وسائل بہت ہیں، لیکن بین الاقوامی معیار کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں، نہ ہی اچھے اساتذہ ہیں، نہ ہی وہ طلباء جن کو سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر سکے۔ مشرق وسطیٰ میں حکمران اور اشرافیہ دنیا کے بہترین جہازوں کے مالک ہیں، پرتعیش بحری جہازوں پر چھٹیاں گزارنے کے ذرائع، بیش قیمت کاریں اور محلات ہیں، لیکن ایک سروے کے مطابق سائنس کے مضمون میں کتابیں چھاپنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ مانٹی کارلو جیسے جزیرے میں جوئے میں کروڑوں روپے کے بازیاں ہار جاتے ہیں، اپنی عیاشیوں کے لیے طوائفوں کو دینے کے لیے کروڑوں ڈالرز ہیں، لیکن تعلیم اور سائنس کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ وسائل کی عدم دستیابی ہمارے ملک کا رونا ہے۔ حالانکہ یہاں وزیر اعظم اور دیگر محکموں کے غیر پیداواری معاملات پر کھربوں روپے ضائع کر دیے جاتے ہیں، وہاں تعلیم کو ترجیح نہ دینا ہماری ذہنیت کی آئینہ دار ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 70 کی دہائی میں ایک عرصہ گزرا جب تعلیم کے شعبے پر خطیر رقم خرچ کی گئی، اور 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں GDP کا 6% حصہ تعلیم کے شعبے میں رکھا گیا اور ایک انقلاب برپا کیا گیا۔ اور اسی طرح ایک ہمارے دوست ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آئرلینڈ کے سردار علی صاحب، وہ ان کی خاصی پاکستان کے معاملات پر گہری نظر ہے، اور وہ ان سے ہم استفسار کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں تعلیم کے شعبے میں کیا کردار ادا کیا۔ جی سردار علی صاحب۔ شکریہ جناب محترم عامر شہباز ہاشمی صاحب۔ یقیناً قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ 100% ہو، اور میری ملک اور قوم کے جو بچے بچیاں ہیں ان کا بھی دنیا میں ایک منفرد مقام ہو۔ وہ پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو بہت آگے لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایجوکیشن کے لیے 1973 میں جو بجٹ وقف کیا وہ 6% تھا۔ پھر یہ بجٹ 74 میں 5% 3 کر دیا گیا، اور انہی کے دور اقتدار میں پاکستان سے بہت سارے اسٹوڈنٹ کثیر تعداد میں دوسرے ممالک یورپ، برطانیہ، امریکہ، جرمنی، نہ جانے کہاں کہاں اسکالرشپ پہ بھیجے گئے، اور ان کو وظائف سے بھی گورنمنٹ نے مستفید کیا۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے گولڈن ٹائم تھا۔ جناب ڈاکٹر مبشر حسن صاحب مرحوم نے، جو اس وقت کے فنانس منسٹر تھے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا بجٹ کے حوالے سے، اور بہت سارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ اس بات کو آن کرتے ہیں کہ وہ ٹائم تھا جس میں پاکستان کے جناب شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ہی ترجیحات دیں، اور بہت سارے ان کے دور اقتدار میں یونیورسٹی اور کالجز جو ہیں ان کا قیام عمل میں لایا گیا، اور پاکستان کی قوم کے لیے وہ ایک گہری سوچ رکھتے تھے، اور یقیناً جس کا آج پاکستان میں ایک بہت ہی فقدان ہے، اور اس پہ غور و فکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ان کا فیوچر جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے، جو بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ ہم پچھتاوے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ تو پاکستان کو وہ عالم اقوام میں ایک ایسا منفرد مقام دلوانا چاہتے تھے جس کی خواہش ان کی ادھوری رہ گئی
اب ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جی۔ پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر آئے، بہت شکریہ، جیسے بہت ہم شکریہ سردار صاحب۔ اب بھٹو کی راہ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا بھٹو آئے اور پاکستان کو وہ مقام بہت دلوائے۔ بہت شکریہ سردار صاحب، شکریہ۔ دوستو حقیقت یہ ہے، بات نیتوں کی ہے، حکمرانوں کی ترجیحات کی درست درجہ بندی کی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا کے حکمران طبقہ اور اس کے حواری سائنسی مضمون کی وجہ سے جنم لینے والی آزاد سوچ سے خوف زدہ ہیں۔ الجزائر سے لے کر سعودی عرب تک، ملیشیا سے لے کر پاکستان تک، ہمارا حکمران طبقہ اور ان کے حواری سائنس کی تعلیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آزاد سوچ کو خطرناک سمجھتے ہیں، اور جسے انگریزی میں کہتے ہیں فری سینس آف انکوائری کہا جاتا ہے، جسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ نہ پیدا ہو جائے اور ان کی ان عقائد کو اور ان کی تمام ان باتوں کو چیلنج نہ ہو جائے۔ مسلم ممالک میں سنجیدگی سے بات پر سوچنے پر بھی قدغن ہے، اور ان مسلسل قدغن پر پابندیوں نے ہمارے جینز تک کو متاثر کر دیا ہے، کیونکہ یہ آج کا سلسلہ نہیں، یہ نسل در نسل ہم منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صرف تقلید، جی ہاں تقلید، اور فقط کسی اپنی تمام ان باتوں پر سر تسلیم خم کرنا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ ہمیں نئی جہتوں میں سوچنے سے ڈر لگتا ہے کہ ایمان ہی ضائع نہ ہو جائے۔ یہ موضوع دوستو بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے ایک نشست کافی نہیں، اس لیے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان وجوہات کو تلاش کریں گے، اور اس کے حل کے لیے ہم ایک دوسری نشست کریں گے۔ اور اب اجازت دیجیے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کرتے ہوئے کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنی آرا سے بھی نوازیں تاکہ اس ہم مکالمے کی اس کو معاملے کو آگے بڑھائیں، ڈائلاگ کو آگے بڑھائیں اور جمود کو توڑیں۔ تو یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مکالمے کے لیے، ہم اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے آپ کی آرا کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، والسلام۔